باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ میں اپنے احباب جو ہمارے سامنے بیٹھے ہیں یا یہاں اسٹیج پہ ہیں، ہمارے محترم صدیق امزر صاحب اور ہمارے ذوالفقار راحت صاحب، ہمارے عباسی صاحب، عاصم لطیف صاحب، جویریہ صدیقی صاحبہ، سرمد مینگل صاحب، مہوش ممتاز بیگ، نازیہ ریاض، عبدالودود بیگ، کلیم شمیم صاحب، ملک منیر احمد، نادر خواجہ صاحب، مجتبیٰ رضوان سید اور بہت سارے احباب ہیں۔ میں سب کا فرداً نام لوں گا تو کافی ٹائم لگے گا۔ میں آپ سب، کاش ہمارے پاکستان کے اندر معاشی حالات اور معاملات اتنے اچھے ہوتے کہ جس کا اثر ان سب ہمارے بہن بھائیوں پر بھی پڑتا۔ یہ ایک میں سمجھتا ہوں بہت بڑا گیپ ہے۔ یہ میں اس کا کمپیریزن اس طرح کر رہا ہوں کہ جو آپ کی ورکنگ ہے اور اس ورکنگ کے عوض جو آپ کو دیا جاتا ہے اس کے آپ ڈیزرو نہیں کرتے، آپ اس سے بہت زیادہ ڈیزرو کرتے ہیں، لیکن آپ اس چھوٹے میں بھی رہتے ہوئے اپنے کام کی کمٹمنٹ کے ساتھ، جس ڈیووشن کے ساتھ اور جتنی لگن کے ساتھ آپ لوگ کام کرتے ہیں، اس میں ظاہری بات ہے کچھ چیزوں کے اندر ہو سکتا ہے میرا اختلاف بھی ہو، کچھ چیزوں میں آپ کی باتوں کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں اور ہو سکتا ہے کچھ چیزوں میں میرا اختلاف بھی ہو۔ اس کے باوجود میں ان سب کے حوالے سے یہی بات کروں گا کہ آپ لوگ بہت بڑی کنٹریبیوشن ڈال رہے ہیں پاکستان کے اندر۔ یہ جو ابھی میرے بھائی نے بات کی کہ وہاں سے نکلنے میں کوئی یاد بھی نہیں، لیکن مجھے اس میں کوئی آر نہیں ہے بتاتے ہوئے کہ میں اپنے والدین سے ملنے کے لیے جاتا ہوں۔ کبھی کبھی پہلے بہت زیادہ جاتا تھا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے جب میرے والد کی وفات ہوئی، میری والدہ کی وفات ہوئی، مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں پیدل اپنے گھر سے جاتا تھا صبح فجر کی نماز پڑھ کے، تو مجھے لگتا تھا کہ شاید میں اسی طرح روزانہ اپنے والدین سے ملنے کے لیے جایا کروں گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک ایسی چیز رکھی ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے۔ وہ یہ ہے کہ جیسے جیسے ٹائم گزرتا ہے ویسے ویسے گھر بیٹھتی جاتی ہے۔ پہلے روز جاتا تھا، پھر میں فرائیڈے کے فرائیڈے جاتا تھا، اس کے بعد پھر کوئی 15 دن کے بعد جاتا تھا، پھر اسی طرح اس میں گیپ آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ نظام نہ ہوتا تو شاید انسان غم میں یا اور ایسی چیزوں کے اندر اس کو بہت زیادہ اس کی طبیعت پہ اس کا امپیکٹ آتا، لیکن یہ چیز ایسی اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ گھر بیٹھتی جاتی ہے اور انسان وہ بھولتا بھی جاتا ہے اس طرح سے۔ لیکن بہرحال مجھے افسوس ہوتا ہے اپنے ملک کے حالات دیکھ، اپنے ملک کے معاشی حالات دیکھ کہ کاش ہمارا ملک جس میں اللہ تعالیٰ نے وسائل کے انبار لگائے ہیں، لیکن صرف اور صرف ہمارے ملک میں ایک کمی ہے، اور وہ کمی کیا ہے؟ وہ کمی ہے لیڈرشپ۔ یہ ایک ایسا گیپ ہے کہ ایک سنسیئر لیڈرشپ کے نہ ہونے کی وجہ سے اس کا امپیکٹ
کوئی چھوٹے موٹی جگہ پہ نہیں، کروڑوں انسان کے اوپر اس کا امپیکٹ آ رہا ہے۔ یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس کی وجہ سے اس کا اثر ہماری عام پبلک کے اندر اس کے اوپر بہت پڑتا ہے۔ بہرحال دعائی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ایسے اسباب بنائے کہ ہمارے ملک کے اندر بھی یہ افراتفری کا ایک دور شروع ہوا ہے، جبکہ ہم اس وقت دشمنوں کے اندر کہتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے ہے کہ ہم سوچ نہیں سکتے تھے کہ یہ افغانستان کا اتنا بڑا بارڈر آج وہ بھی غیر محفوظ ہو گیا۔ اس کے بعد اگر ہم انڈین بارڈر کی بات کرتے ہیں تو پہلے بھی غیر محفوظ تھا، اور زیادہ غیر محفوظ ہے اس وقت۔ اس کے بعد جب ہم انٹرنل حالات دیکھتے ہیں تو کس طریقے کے ساتھ ہماری عوام کے شعور کے کیا حالت، جو اچھے اور برے کی اس میں کیسے تمیز کرنی ہے، یہ بھی شعور کی کمی ہونے کی وجہ سے کتنا نقصان ہوتا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں مجھے کوئی صاحب بتا رہے تھے کہ پچھلے دنوں جو مسائل رہے، وہ بتا رہے تھے کہ وہ ایک صاحب اپنے بچے کو ہاتھ میں اٹھا کے دوڑتا ہوا جا رہا تھا، کیونکہ جو حالات تھے آپ کے سامنے تھے، تو اس کو ہاسپٹل لے کے جانا تھا، اور وہ اپنی گود میں اٹھا کے بھاگتا ہوا بیٹی۔ میں نے سنا اس طرح، اور بھی اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں۔ اب ہم اس کو اس میں ہم اگر یہ کہیں، خاص طور پہ اس کیس کے حوالے سے، اگر ہم اس کیس کے حوالے سے بات کریں کہ اس میں حکومت کا قصور ہے، میرا خیال ہے کہ شاید یہ غلط ہوگا۔ اس کے اندر کچھ اور لوگوں کو بھی ایسا قصور ہے جس سے باقی جو عوام ہے اس کو بھی کتنی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے۔ اور اس کے بعد اس چیز کا بھی مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ غریب انسان کی کوئی زندگی نہیں، اس کا خون پانی سے بھی سستا ہے، کہ اس کا خون بہہ رہا ہے، اور جو لوگ خون بہانے کے جنہوں نے یہ ارتکاب کی ہے، جو ذمہ دار ہیں، وہ آرام سے پھر رہے ہیں۔ اور یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ بہرحال ہم دعا کے علاوہ اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اس ملک میں اس طاقت میں جو ان چیزوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں، کاش ان تک میرا یہ پیغام پہنچ سکے۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہ پیغام پہنچ سکتا ہے یا نہیں پہنچ سکتا، کہ کم سے کم ایسے لوگوں کا انتخاب کریں جو اس کے قابل ہو، ایسے لوگوں کا انتخاب نہ کریں جس سے عوام کے اندر بے چینی ہو، اور ایسے لوگوں کو پروموٹ کریں جو پاکستان کی بہتری کے لیے اور پاکستان کی عوام کے لیے اس کے فائدے میں ہو۔ ایسے لوگوں کی سلیکشن ہونی چاہیے، جائے گا کہ ہر ایسے شخص کو سپورٹ کرنا جس کے بارے میں آپ کو خود معلوم ہے کہ اس کی اپنی کیا ریپوٹیشن ہے اور اس کے اپنے کیا عزائم ہیں، جس کی وجہ سے عوام کے اندر بے چینی آتی ہے۔ اور جب عوام کے اندر بے چینی آتی ہے تو اس کے بعد افراتفری کی طرف ہم جاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا گیپ یہ ہے کہ ان اداروں کے ساتھ ہم لوگوں کا ٹرسٹ کیسے ہے، اور یہ چیز آج اتنی بڑھ گئی ہے کہ آج
آپ کا اگر یہ بارڈر محفوظ نہیں تھا پہلے تو اب وہ والا بارڈر بھی محفوظ نہیں رہا. اگر آج آپ کی عوام اور آپ کی قوم ایک نقطے کے اوپر یکجا ہو جائے, میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ کو یہ سارا کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. وہ سب پیچھے ہٹ جائیں جب انہیں پتہ چلے گا کہ عوام اور یہ سب ایک پیج کے ہیں. یہ ہے ٹرسٹ ڈیفیسٹ. بہرحال اللہ تعالیٰ ان کی پالیسیز کو بھی بہتر کرے جو ملک کو خوشحال کرے. میں ابھی جو مجھے بتایا گیا مجھے معلوم نہیں تھا, ورنہ میں پہلے بھی آ سکتا تھا. میں نے سوچا تھا کہ ظہر کی نماز پڑھ کے نکلوں گا, 1:30 بجے نماز ہوتی ہے, تو میں نماز پڑھ کے اگر آنا چاہتا تو شاید میں آ سکتا تھا. میں سوچا کہ شاید آپ کا پولنگ پروسیس چل رہا ہوگا. اگر یہ مجھے پہلے بتا دیتے کہ بلام کب ہے تو میں جلدی بھی پہنچ سکتا تھا, مسئلہ نہیں تھا. کیونکہ میں نے سوچا چونکہ پروسیس ہے اور میرے پاس بھی کچھ مہمان تھے, تو اس کی وجہ سے میں نے تھوڑا سا اس کے اندر میرا ٹائم بھی لیٹ ہوا. بہرحال جو مجھے بتایا گیا ہے کہ اس وقت آفس بیریئر کی حیثیت سے یہ بلا مقابلہ شاید الیکشن آپ کا کنڈکٹ ہوا ہے. اس میں چیئرمین جناب محمد صدیق انور صاحب, سینئر وائس چیئرمین جن کا تعلق لاہور سے ہے ذوالفقار راحت صاحب, وائس چیئرمین جن کا تعلق کراچی سے ہے ایم ڈی عباسی صاحب, اور ہمارے محترم دوست عاصم لطیف صاحب جو کہ وائس چیئرمین سلیکٹ کیا گیا ہے ان کو, جن کا تعلق لاہور سے. وائس چیئرمین وومن ونگ جن کا تعلق اسلام آباد سے ہے جویریہ صدیق صاحبہ. سیکرٹری جنرل کے لیے جن کا تعلق کوئٹہ سے ہے سمر مینگل صاحب. اس کے بعد جوائنٹ سیکرٹری جن کا تعلق گلگت سے ہے مہوش ممتاز بیگ صاحبہ. اسی طرح اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل ویمن ونگ اسلام آباد سے نازیہ ریاض صاحبہ. ڈپٹی سیکرٹری پشاور سے جن کا تعلق ہے عبد الودود بیگ صاحب. فائنانس سیکرٹری جن کا تعلق اسلام آباد سے ہے ہمارے محترم ساتھی ہیں کلیم شمیم صاحب. ایڈیشنل فائنانس سیکرٹری جن کا تعلق اسلام آباد سے ہے ملک منیر احمد صاحب. ڈپٹی فائنانس سیکرٹری جن کا تعلق پشاور سے ہے نادر خواجہ صاحب. سیکرٹری انفارمیشن جن کا تعلق اسلام آباد سے ہے مشتبہ رضوان سید صاحب. اس کے بعد ایک کمیٹی ہے ممبر نیشنل ایگزیکٹو کمیٹی NEC. اس میں اسلام آباد سے تعلق رکھنے والے ہمارے محترم دوست بھائی جناب رانا رضوان ارشد صاحب, لاہور سے تعلق رکھنے والے ہمارے ساتھی ہیں عابد چودھری صاحب, اور اسلام آباد سے تعلق رکھنے والے ہمارے دوست ہیں شراز خان صاحب. اسی طرح اسلام آباد سے تعلق رکھنے والے ساتھی ہیں ہمارے اظہر سلطان صاحب. اسی طرح اسلام آباد سے تعلق رکھنے والے عمران ارشد صاحب ہیں, اور اسلام آباد سے تعلق رکھنے والی ہماری بہن سعدیہ عرفان صاحبہ. میرپور خاص بڑی دور سے
تشریف لائے ہیں سلیم شوائی صاحب. اسلام آباد سے تعلق رکھنے والے ہیں ہمارے ساتھی باقر بھٹی صاحب. اسی طرح بھکر سے تعلق رکھنے والے ہیں سفیر بخاری صاحب. سیون شریف سے تعلق رکھتے ہیں ہمارے ساتھی وقار علی ملا صاحب. ممتاز سے تعلق رکھنے والے ہیں ہمارے ساتھی عادل چودھری صاحب. اسی طرح حب سے تعلق رکھتے ہیں عبد الحمید صاحب. کوئٹہ سے تعلق رکھتے ہیں حیدر اچکزئی صاحب. اور اسلام آباد سے ہمارے دوست ہیں وکیل ریاض صاحب. اسی طرح راجن پور سے تعلق رکھنے والے چودھری محمد یوسف صاحب. جھنگ سے تعلق رکھنے والے ہمارے ساتھی ہیں فرحان حمید صاحب. اسی طرح ٹیکسلا سے تعلق رکھنے والے ہمارے بہن ہیں عفت رؤوف صاحب. اسی طرح سکھر سے تعلق رکھنے والے ہمارے ساتھی ہیں ریاض شاہد صاحب. اور اسلام آباد سے تعلق رکھنے والے ہمارے ساتھی ہیں اویس حمزہ صاحب. اسی طرح اسلام آباد سے دوسرے ہمارے ساتھی ہیں سید گلزار حسین شاہ صاحب اور عمران اکبر صاحب. یہ سب لوگ نیشنل یہ سب لوگ ممبر نیشنل ایگزیکٹو کمیٹی ہیں اور نیشنل کوارڈینیٹر ہیں جو الیکٹ کیے گئے ہیں وہ عبد المالک صاحب. اسی طرح برانڈ امبیسڈر کے طور پہ ہمارے بھائی ہیں ہمارے ساتھ اکثر ہمارے ساتھ رہتے ہیں سردار حشام خان صاحب. اسی طرح پنجاب پروونس کے لیے ایتھنک کا چیئرمین جو آپ نے جن کو بلا مقابلہ منتخب کیا ہے عابد صدیق چودھری صاحب. اسی طرح بلوچستان کے ایتھنک کے چیئرمین سلیکٹ کیے گئے حیدر اچکزئی صاحب. اور اسی طرح گلگت بلتستان سے چیئرمین ایتھنک وزیر نصرت علی صاحب. یہ سارے صرف یہ جی شیخوپورہ سے سیف الرحمان صاحب. اچھا راجہ جوید بھٹی صاحب. راجہ جوید خان صاحب. اور بھی کوئی تو نہیں ہے جو رہ گئے؟ چلیں بہت خوشی ہوئی اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپس میں افہام و تفہیم سے آپ نے اس سارے پروسیس کو مکمل کیا ہے. میں جتنے بھی لوگ آپ کے منتخب ہوئے ہیں میں ان سب کو دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں امید کرتا ہوں کہ ایک محترم پیشہ ہے جس کی آپ کے ساتھ ایک کمٹمنٹ ہے اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ میرٹ پر ظاہری بات ہے کہ انسان کوشش کرتا ہے لیکن اس میں کچھ گیپس بھی رہ جاتے ہیں. لیکن کوشش کیجیے کہ جتنا بھی زیادہ سے زیادہ ایسے انداز میں کام ہو
جس میں ملک کا بھی فائدہ ہو اور ہماری قوم کو بھی اس سے فائدہ پہنچے. ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، لیکن اس کے باوجود اگر آپ in the interest of country, in the interest of nation، تو میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف یہ کہ آپ کو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں اس کا صلہ دے، میری دعا ہے آپ کو آخرت میں بھی اس کا صلہ ملے. میں اس ساری بات چیت کے ساتھ، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو ایک مضبوط اور ایک طاقتور ملک بنائے، اور وہ ملک بنائے جس کا خواب ہمارے بزرگوں نے دیکھا، اور جو یہ زمین اور یہ مٹی، ان سے پوچھیں جن لوگوں نے آپ کے سامنے ہزاروں لوگوں کی قربانی دی. میں غزہ کے حوالے سے بات کرتا ہوں، میں شام کے حوالے سے بات کرتا ہوں، میں روہنگیا کے حوالے سے بات کرتا ہوں، میں لیبیا کے حوالے سے، عراق کے اندر جو آپ نے حالات دیکھے، اور سب سے زیادہ جو اس وقت افیکٹڈ ایریا ہے وہ آپ کا فلسطین کا، غزہ کا ایریا ہے. یہ ملک ہے تو ہم ہیں، یہ ہماری شناخت ہے، یہ ہماری آئیڈینٹی ہے، اسی سے ہماری عزت ہے، اور اسی سے ہماری شان ہے. ہماری یہ ساری خوشیاں، یہ مرتبے، یہ ساری چیزیں اس ملک کے ساتھ منسلک ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمیں ایک بنی بنائی چیز پلیٹ میں رکھ کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی، اور مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ہم اس کو ایک بہترین اور مضبوطی اور طاقت کی طرف لے جانے کے بجائے ایسے اقدامات ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ ملک جو اس کا حق تھا، وہ حق اس کو نہیں دیا جا سکا. ہم سب مل کے اس کے اوپر اپنی کنٹریبیوشن ڈالیں، اور اس ملک کے لیے اس جذبے اور اس نیت کے ساتھ کام کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں نہیں، آخرت میں بھی اس کا ہمیں صلہ دے، اور ہم انسانیت کی خدمت کے حوالے سے کام کریں. ہم اس ملک کی بہتری، خوشحالی، اس کی طاقت، اس کی عظمت، اس کے لیے ہم وسیلہ بنیں، اپنا حصہ ڈالیں، اپنی کنٹریبیوشن ڈالیں، تاکہ ہماری آنے والی نسل یہ والا ملک نہیں، وہ والا ملک دیکھے جو اس ملک کو حاصل کرتے وقت، جو اس ملک کا حق تھا، جو ہمارے بزرگوں نے سوچا تھا کہ یہ ملک کیا ہوگا، اس کی کیا عزت ہوگی، اس کا کیا احترام ہوگا پوری دنیا کے اندر، اور ہمارے لوگ خوشحال ہوں گے، طاقتور ہوں گے، مضبوط ہوں گے. ہم یہ والا ملک اپنی آنے والی نسل کو ٹرانسفر کر کے جائیں، ایسا ملک نہ ٹرانسفر کر کے جائیں جس میں ہماری آنے والی نسل امتحان میں پڑے. ہم نے اپنے ملک کو مضبوط بنانا ہے، اور ہم نے اپنے ملک کے انٹرسٹ کے لیے کام کرنا ہے. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ معاشیات، اکنامکس، یہ ہر انسان کی ضرورت ہے، لیکن بدقسمتی سے آج اگر اس وقت معاشی طور پہ دیکھا جائے تو ہمارے ملک کے اندر ایسی پالیسیز انٹروڈیوس کرائی جا رہی ہیں کہ جن پالیسیز سے اس ملک کے اندر غربت بڑھتی جا رہی ہے. اس غربت کو ختم کرنا ہے، اور میں یہ بات کہنے میں اپنے آپ کو حق بجانے سمجھتا ہوں کہ غربت
اور بھوک سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی کہ یہ غربت اور یہ بھوک انسان سے سب کچھ کروا لے. اس چیز سے ہم نے بچنا ہے. اور ہمارے پاس سب کچھ یہ پلیٹ میں، ٹرے میں، ٹیبل پہ پڑا ہوا ہے، لیکن وہ میں اکثر بات کرتا ہوں کہ اپنے اتنی چھوٹے سے ذرے کے لیے ہم پوری بھینس کو اس طریقے سے ذبح کرتے ہیں، اس کا حساب دینا ہوگا آخرت. لہذا جب ہم اس نیت سے آگے بڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی برکتیں اور رحمتیں نازل ہوں گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.